پروڈیوسر کے ساتھ ہدایت کار آپ ریڈ لائٹ ایریا میں جاتے تھے ہیروئنس کو تلاش کرنے کے لیے؟ اداکارہ ریما کو آپ لے کے آئے تھے؟ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں سچ کو نہیں سنتا. کیا ہوتا ہے کچھ تو بتائیے. بس کچھ تو وہ ہوتا ہے جو میں بتا نہیں سکتا, اور وہ ہوتا ہے جو وہ سن نہیں سکیں گے, اور وہ ہوتا ہے جو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. یا جو کچھ میرے سامنے ہوا, اگر وہ ان صاحب کو میں اگر سچ کی صورت میں لکھ دوں تو میرا خیال ہے کہ سارے شہر کی سڑکیں ایک دفعہ بند ہو جائیں گی. کبھی آپ سوچنا کہ ڈیفنس کیوں آباد, آپ کو ہر دوسری کوٹھی میں ایک اکیلی عورت ملے گی. یہ لوگ جو بڑے وائٹ کالر ہو کے تو بیٹھ کے تو باتیں کرتے ہیں, کبھی اخلاقیات کی, کبھی فلاں کی, اور اس کو برا کہنا, اس کو برا کہنا, یہ وہ فلاں, اور اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنا, تو جب ان کا بیک سائڈ میں دیکھتا ہوں مجھے گھن آتی ہے. اداکارہ ریما کو آپ لے کے آئے تھے؟ اداکار ریما کو میں نہیں لے کر آیا تھا, اداکار ریما کو جاوید فاضل صاحب لے کر آئے تھے. اور کہاں سے لائے تھے سر؟ جی کہاں سے لے کے آئے تھے وہ؟ نہیں, یہ اداکار ریما کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں نے ایک بات کی ہے اور اس کی میں سزا بھگت رہا ہوں ابھی تک. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں سچ کو نہیں سنتا. نہیں, ریما نے اس پہ کیونکہ رسپونڈ کیا ہے, یہ رسپانڈ اور شکوہ کیا ہے ریما نے. ماں نے کس بات کا شکوہ کہ کیا؟ ناصر ادیب صاحب نے جو گفتگو کی ہے, جی یہ تو شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے جان لینے اور جان دینے کا اختیار انسان کو نہیں دیا ہوا. اگر انسان کے ہاتھ میں آتا تو انسان پتہ نہیں کیا کرتا. رزق کا اختیار اس نے انسان کو نہیں دیا لینے اور دینے کا. آپ مجھے اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں آپ کیا مجھے کرتا. بتائیں, میرا انٹرویو سنا ہے آپ نے؟ جی سنا ہے آپ نے؟ جی. اس میں کون سی بات میں نے ایسی کی جسے کسی کی میں نے جان لینے کی کوشش کی؟ میں نے تو اس پہ اپالوجائز بھی کر لیا, اور ایک دفعہ نہیں, اس چینل پر بھی کیا, سنو ٹی وی پر بھی کیا, اور پھر اپنے چینل پر بھی کیا جو میں نے خود بنایا ہوا, اور میں نے مانا کہ میں غلط ہوں. اس لیے دیکھیں وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, اس بات کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے. بات یہ ہے کہ میری بات سے اگر آپ ہرٹ ہوتے ہیں تو مجھے معافی مانگنی چاہیے. دنیا کے کسی آدمی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کی زبان سے یا اس کے عمل سے, کیونکہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کی پہچان کیا ہے. مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مومن کو نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک. تو جب میری ایک بات سے کوئی شخصیت ہرٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں نے غلط کیا. لیکن جھوٹ تو آپ بولتے نہیں بولتا نا جھوٹ, لیکن میں اب اس کا ایک ہی علاج ہے نا کہ خاموشی تو ہو سکتی ہے نا. آپ جو مرضی سوال کریں گے میں چپ کر جاؤں گا. لیکن جو کہا وہ سچ کہا. نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا. میں نے جو کہا پھر بات وہی آ جاتی ہے نا. میں کیونکہ اس سے آپ دیکھیں, آپ لوگوں کا بھی تو یہ وتیرہ ہے نا کہ آپ کنٹروورشل خبر کو اچھالتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کی ریٹنگ بھی بڑھتی ہے. دس ہیز ناؤ بیکم ٹاک آف دا ٹاؤن. پوری شوبز انڈسٹری اس پہ بات کر رہی ہے. جی کر رہی ہے نا, وہ کرتی رہے. میں اب خاموش ہوں کیونکہ میں نے اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد بھی اگر وہ پوری انڈسٹری اس بات کو کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر میرے ساتھ زیادتی ہے. فرض کرو میرا اور آپ کا جھگڑا ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ سے معافی مانگ لی, تو اس کے بعد جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے نا, یا نہیں؟ ہو جانا چاہیے. تو جب پھر آپ نے کھلے دل سے معافی مانگ لی, جو جب میں انکنڈیشنل اپالوجی, میں نے انکنڈیشنل معافی مانگی اور سر عام مانگی. اس لیے سر عام مانگی کہ سر عام میری بات گئی. ٹھیک. تو جن جن کے پاس گئی میں نے سر عام اس لیے کی کہ ان تک میری یہ جو اپالوجائز ہے یہ بھی پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور پھر اپنے جو میرے ویورز ہیں, جو پرسنل ویورز ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل کے, وہاں بھی میں نے کی. اچھا, اس کے بعد اب اگر کوئی میری جان نہیں چھوڑتا یا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ بتائیں. اس مسئلے کو اب بند ہو جانا چاہیے نا. ٹھیک. اور اس پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ یہ کہہ رہے ہیں, ان کو میسج بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس کو مزید نہ آگے پھیلائیں. نہیں, پھیلانا بھی نہیں مت چاہیے, کریں. پھیلانا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر ان کی عزت تھی جی, اور میرے بات سے ان کی عزت اچھلی تو میں نے معافی مانگی, تو کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا کسی کو میری عزت اچھالنے کا حق ملتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. پھر اور آپ یہ اور سمجھتے پھر دیکھیں آپ کی عزت میں نے آپ کی اچھالی, ٹھیک, اور میری عزت جو ہے نا وہ آپ کے واقفکار اچھال رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کی کنسنٹ اس میں شامل ہے نا. ورنہ آپ کو یہ کہنا چاہیے, مثلا آپ کے 2 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں, میرا آپ کا جھگڑا ہوا, میں نے آپ سے معافی مانگ لی. ان کے بھی نالج میں ہے کہ ناصر ادیب نے معافی مانگ لی.
اب آپ کے بھائیوں کو تو نہیں نا کوئی ایکشن لینا چاہیے. ظاہر ہے جب میرا اور آپ کا پرابلم ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اب اگر بھائی آپ کے لیتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھے حق بجانے ممکن آپ نے پیچھے لگایا ہوا ہے. ریما سے آپ کا رابطہ ہوا اس کے بعد؟ میرا نہیں کوئی رابطہ نہیں. پرسنلی آپ نے کوئی رابطہ میرا کبھی رابطہ نہیں ہوا ان سے, نہ کبھی میرے ایسے ان کے مراسم تھے کہ میرا ان کا کوئی رابطہ ہوتا. وہ پاکستان فلم انڈسٹری کی واحد ہیروئن ہے جن کے ساتھ نہ میری بیت کلفی تھی, نہ میرا کوئی ان کے ساتھ میل ملاقات تھی, نہ میں کبھی ان کے گھر گیا, نہ کبھی ان کی کسی دعوت میں گیا, نہ انہوں نے کبھی کوئی مجھے کبھی دعوت دی, نہ میں نے ان کو کبھی دی. وہ اپنے گھر خوش, میں اپنے گھر خوش. کوئی وجہ تھی, کوئی خاص پروفیشنل کوئی رائیولری تھی آپ کی آپس میں؟ کوئی رائیولری یا اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو کام نہیں دیا؟ نہیں, میں نے ان کو کام نہیں دینا. میرے دیکھیں, کام کسی کو دینا یا نہ دینا یہ میں ایک میرا مکالمہ ہے کہ فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے, زمین پر صرف عمل ہوتا ہے. جب اس نے کام نہیں دینا آپ کو تو میں کام آپ کو نہیں دوں گا. جب اس نے کام دینا ہوگا تو آپ کو میں کام دے دوں گا, یا کوئی اور دے دے گا. ہم نے نہیں اس کو کام دیا, جاوید فاضل صاحب نے دے دیا. ہم پھر سپر سٹار بن گئی ہوں. ہم سپر سٹار بن گئی. تو اس میں تو اللہ کے پاس ہے. آپ ان کو جج نہیں کر سکے؟ نہیں, جج کرنے کی بات نہیں, پسند اور ناپسند کی بات ہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اتنا جج نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اس سے پہلے جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ نادر اور نیلی جو تھی وہ یونس ملک صاحب نے میرے سامنے پیش کی تھی کہ ان کو دیکھو, ان میں سے دونوں ہیرونے میں سے کون سو ایک لینی تھی ہم نے. میں نے کہا نیلی کو لے لیں. تو ان کا وہ نادرہ کی طرف تھا کیونکہ نادرہ خوبصورت بھی تھی اور سب کچھ تھا. تو میں نے اس کا بے شک نادرہ خوبصورت ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں آرٹسٹ نیلی ہے.